بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ اپنی اس ویڈیو میں ہم 12ویں جماعت کے لیے اردو کی درسی کتاب کے حصہ نثر میں سے سبق نمبر 4 محنت پسند خردمند کا مطالعہ کریں گے، جو کہ مولانا محمد حسین آزاد کا لکھا ہوا ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد کا مختصر تعارف کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ 1830 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1910 میں وفات پائی۔ آپ کے والد کا نام مولوی محمد باقر ہے، جو ایک صوفی منش آدمی تھے، اور 1857 کی جنگ آزادی میں انہیں غداری کے الزام میں پھانسی دے دی گئی تھی۔ مولانا محمد حسین آزاد بے سر و سامانی کے عالم میں لکھنؤ چلے گئے تھے، پھر 1864 عیسوی میں لاہور آئے اور محکمہ تعلیم میں ملازمت اختیار کی۔ 1883 عیسوی میں ایران گئے اور فارسی زبان سیکھی۔ 1887 میں شمس العلماء کا خطاب ملا اور 1889 میں بیٹی کی وفات پر ذہنی توازن کھو بیٹھے اور عمر عزیز کے 20 سال اسی حالت میں گزارے۔ آزاد صاحب طرز انشا پرداز تھے۔ ان کی تحریریں منفرد اور نمایاں پہلوؤں کی حامل ہیں۔ 22 جون 1910 میں وفات پائی۔ آب حیات، نیرنگ خیال، دربار اکبری، قص ہند، سخندان فارس وغیرہ ان کی اہم کتابیں ہیں۔ اب ہم محنت پسند خیرت مند کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ سیر کرنے والے گلشن حال کے اور دور بین لگانے والے ماضی و استقبال کے روایت کرتے ہیں کہ جب زمانہ کے پیرہن پر گناہ کا داغ نہ تھا اور دنیا کا دامن بدی کے غبار سے پاک تھا، تو تمام اولاد آدم مسرت عام اور بے فکری مدام کے عالم میں بسر کرتے تھے۔ ملک فراغ تھا اور خسرو آرام رحم دل فرشتہ مقام گویا ان کا بادشاہ تھا۔ وہ نہ رعیت سے خدمت چاہتا تھا، نہ کسی سے خراج باج مانگتا تھا۔ اس کی اطاعت و فرما برداری اس میں ادا ہو جاتی تھی کہ آرام کے بندے قدرتی گلزاروں میں گلگشت کرتے تھے، ہری ہری سبزے کی کیاریوں میں لوٹتے تھے، آب حیات کے دریاؤں میں نہاتے تھے۔ ہمیشہ وقت صبح کا اور سدا موسم بہار کا رہتا تھا۔ نہ گرمی میں تہ خانے سجانے پڑتے، نہ سردی میں آتش خانے روشن کرتے۔ قدرتی سامان اور اپنے جسموں کی قوتیں ایسی مافک پڑی تھی کہ جاڑے کی سختی ہو یا ہوا کی گرمی معلوم ہی نہ ہوتی تھی۔ ٹھنڈے اور میٹھے پانی نہروں میں بہتے تھے، چشمے پر لوگ جھکتے اور منہ لگا کر پانی پیتے تھے۔ وہ شربت سے سوا مزہ اور دودھ سے زیادہ قوت دیتے تھے۔ جسمانی طاقت قوت ہاضمہ کے ساتھ رفیق تھی۔ بھوک نے ان کی اپنی ہی زبان میں ذائقہ پیدا کیا تھا کہ سیدھے سادے کھانے اور جنگلوں کی پیداواریں رنگا رنگ نعمتوں کے مزے دیتے تھے۔ آب و ہوا قدرتی غذائیں تیار کر کے زمین کے دسترخوان پر چن دیتی تھی۔ وہ ہزار مقوی اور مفرہ خانے کے کام دیتی تھی۔ صبا و نسیم کی شمیم میں ہوائی خوشبوؤں کے عطر مہک رہے تھے۔ بلبلوں کے چہچہے، خوش آواز جانوروں کے زمزمے سنتے تھے۔ خوبصورت چرند پرند آس پاس کلیل کرتے پھرتے تھے۔ جا بجا درختوں کے جھرمٹ تھے۔ انہی کے سائے میں سب چین سے زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ عیش و آرام کے قدرتی سامان اس بہتات سے تھے کہ ایک شخص کی فراوانی سے دوسرے کے لیے کمی نہ ہوتی تھی اور کسی طرح ایک دوسرے کو رنج نہ پہنچتا تھا۔ سب کی طبیعتیں خوشی سے مالا مال اور دل فارغ البال تھے۔ اتفاقاً ایک دن میدان وسیع میں تختہ پھولوں کا قلعہ
اتفاقاً ایک میدان وسیع میں تختہ پھولوں کا کھلا کہ اس سے عالم مہک گیا، مگر بو اس کی گرم اور تیز تھی۔ تاثیر یہ ہوئی کہ لوگوں کی طبیعتیں بدل گئیں اور ہر ایک کے دل میں خود بخود یہ کھٹک پیدا ہوئی کہ سامان عیش و آرام کا جو کچھ ہے میرے ہی کام آئے اور کے پاس نہ جائے۔ اس غرض سے اس گلزار میں گلگشت کے بہانے کبھی تو فریب کے جاسوس اور کبھی سینہ زوری کے شیاطین آ کر چلاکیاں دکھانے لگے۔ پھر تو چند روز کے بعد ان کی ذریات یعنی غارت، تاراج، لوٹ ماران پہنچے اور ڈاکے مارنے لگے۔ جب راحت و آرام کے سامان یوں پیدا ہونے لگے تو رفتہ رفتہ غرور، خود پسندی، حسد نے اس باغ میں آ کر قیام کر دیا۔ اب عزیز طلبہ، ہم پیج نمبر 21 پر آنے والے مشکل لفظوں کے معنی سمجھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے محنت پسند، خیرت مند۔ محنت پسند کا مطلب ہے محنتی اور خیرت مند عقل مند۔ تو پوری ترکیب کا معنی یہ ہوا کہ عقل مند محنتی شخص یا محنتی۔ گلشن کے معنی باغ کے ہیں۔ حال، گلشن حال، گلشن کے معنی باغ کے اور حال کا مطلب موجودہ۔ تو گلشن حال یعنی کہ موجودہ زمانے کے جو حالات ہیں، باغ ہیں یعنی موجودہ دور کے لوگ جو ہیں وہ ہوں گے گلشن حال کے لوگ، گلشن حال کے لوگ۔ دوربین، دور اندیش یعنی کہ جو دور کی بات سوچتے ہیں، صاحب بصیرت کہا جاتا ہے ایسے لوگوں کو۔ استقبال، مستقبل، روایت کرنا، بیان کرنا۔ پیرہن، لباس، زمانے کے پیرہن پر گناہ کا داغ نہ لگا تھا، یعنی انسان ابھی معصوم تھا، اس نے گناہ نہیں کیے تھے، اس نے ابھی جھوٹ، فریب، دغا بازی اس طرح کے معاملات کو نہیں سیکھا تھا۔ دنیا کا دامن بدی کے غبار سے پاک تھا۔ انسان، اس کا معنی یہ بنے گا کہ انسان کی نیک فطرت غالب تھی، یعنی وہ معصوم تھا۔ برائی کی ابتدا نہیں ہوئی تھی، برا کام ابھی انسان نے کرنا نہیں سیکھا تھا۔ مسرت عام کے معنی ہے ہر وقت خوش۔ بے فکری مدام، ہمیشہ کی، مدام کا مطلب ہوتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، تو ہمیشہ کی بے فکری۔ عالم، دنیا۔ فراغ، آرام، خوشحالی۔ فراغ کے معنی آرام، خوشحالی۔ خسرو، خسرو کے معنی ہوتے ہیں بادشاہ کے۔ فرشتہ مقام، فرشتوں جیسا پاکیزہ، معصوم، گناہوں سے مبرہ یا بلند مرتبت۔ ریت، رایا، عام لوگ۔ خراج باج کے معنی ہے ٹیکس، جرمانہ وغیرہ، جو حکومت وقت اپنے عوام سے لے کر ملک کے معاملات چلاتے ہیں، سلطنت کے معاملات چلاتی ہیں۔ گلگشت کرنا، سیر کرنا، لطف اندوز ہونا، گھومنا پھرنا۔ لوٹتے تھے، زمین پر لڑکتے تھے یعنی کہ لیٹے ہوتے تھے، لیٹ جانا، لوٹنا۔ آتش خانے، آگ جلانے کی جگہ یعنی کہ انگیٹھی۔ مافک پڑتا، راس آتا، ان کی طبیعت کے ساتھ مل جاتا۔ جاڑا، سخت سردی کا موسم۔ چمن دینا، چن دینا، ترتیب سے لگانا، چن دینا، ترتیب سے لگانا۔ مقوی، طاقت دینے والی۔ مفرہ کے معنی ہوتی ہیں فرحت بخشنے والی، سکون دینے والی، راحت دینے والی۔ صبا، صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا۔ نسیم، خوشبو والی ہوا، ایسی ہوا جس کے اندر خوشبو ہو اسے نسیم کہتے ہیں، اور صبح، صبح کے ٹائم ٹھنڈی چلنے والی ہوا۔ شمیم، خوشبودار ٹھنڈی ہوا، ایسی ہوا جس کے اندر خوشبو بھی ہو اور وہ ٹھنڈی بھی ہو تو اسے کہتے ہیں شمیم۔ زمزمے، نغمے، گیت۔ چرند، چرنے والے جانور جیسے بھیڑ بکری وغیرہ۔ پرند، پرندے جو ہوا میں اڑ سکتے ہیں۔ کلیل کرنا، چوپایوں کا اچھلنا کودنا، جب مستی آتی ہے تو جو بھینسا وغیرہ یا بیل وغیرہ جو اچھلتے کودتے ہیں اس چیز کو کہا جاتا ہے کلیل کرنا۔ جرمٹ، گروہ، ہجوم، بھیڑ یا گروپ۔ بہتات کے معنی ہے کثرت کا۔
اور فراوانی زیادہ مقدار میں ہونا۔ فارغ البال ہونا کا معنی ہے بے فکر اور آزاد، کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہ ہونا، یعنی کہ کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، فارغ البال ہے۔ اتفاقاً کے معنی ہے اچانک۔ پھولوں کا تختہ، پھولوں کی کیاری، کھٹک، خلش، چبن، فریب، دھوکا، جاسوس، مخبر، جو چھپی ہوئی خبریں دیتے ہیں، جنہیں انگلش میں ہم سپائی کہتے ہیں، SPY۔ سینہ زوری، زبردستی، غارت، تباہی، تاراج، لوٹ کسوٹ، چھیننا، دوسروں سے تاراج کرنا کہلاتا ہے۔ خود پسندی، اپنے آپ کو دوسروں پر ترجیح دینا، یعنی کہ سوچنا کہ جیسا میں ہوں ویسا دنیا میں کوئی اور جمع ہی نہیں۔ اچھا عزیز طلبہ، یہ تو تھے صفحہ نمبر 21 کی مشکل الفاظ کے معنی۔ اب ہم ریڈنگ کرتے ہیں صفحہ نمبر 22 کی۔ اس کے اثر صحبت سے لوگ بہت خراب ہوئے، کیونکہ وہ اپنے ساتھ دولت کا پیمانہ لائے۔ پہلے تو خدائی کے کارخانے فارغ البالی کے آئین اور آزادی کے قانون کے باموجب کھلے ہوئے تھے، یعنی عیش وافر اور سامان فراواں جو کچھ درکار ہو موجود تھا، اور اسی بے احتیاجی کو لوگ تونگری کہتے تھے۔ پھر یہ سمجھنے لگے کہ اگر ہمارے پاس ہر شے ضرورت سے زیادہ ہو اور ہمیں اس کی حاجت بھی ہو یا نہ ہو، لیکن تونگر ہم جبھی ہوں گے جبکہ ہمسایہ ہمارا محتاج ہو۔ ہر چند اس بیچارے ضرورت کے مارے کو خرچوں کی کثرت اور ضرورتوں کی شدت سے زیادہ سامان لینا پڑا ہو، مگر انہیں جب ہمسائے خوشحال نظر آتے تھے تو جل جاتے تھے اور اپنے تئیں محتاج خیال کرتے تھے۔ اس بدنیتی کی سزا یہ ہوئی کہ احتیاج اور افلاس نے بزرگانہ لباس پہنا اور ایک پیر زادے بن کر آئی۔ حضرت انسان کے طمع خام کے خمیر تھے۔ خسرو آرام کی عقیدت چھوڑ کر ان کی طرف رجوع ہوئے، چنانچہ سب ان کے مرید اور معتقد ہو گئے، اور ہر شخص اپنے تئیں حاجت مند ظاہر کر کے فخر کرنے لگا۔ مقام افسوس یہ ہے کہ اس بدنیت نحس قدم کے آنے سے ملک فراق کا رنگ بالکل بدل گیا، یعنی انواع و اقسام کی حاجتوں نے لوگوں کو آن گھیرا۔ سال میں 4 موسم ہو گئے، زمین بنجر ہو گئی، میوے کم ہونے لگے، ساگ پات اور موٹی قسم کے نباتات پر گزران ٹھہری، یعنی کہ انہی پر گزارا کرنا پڑا۔ خزاں کے موسم میں کچھ برے بھلے اناج بھی پیدا ہونے لگے، لیکن جھاڑے نے بالکل لاچار کر دیا۔ کبھی کبھی قحط سالی کا ٹڈی دل چڑھا تھا۔ ٹڈی دل لشکر، ٹڈیوں کا لشکر۔ اسی لشکر میں بوا اور امراض گول کے گول بیماریاں اپنے ساتھ لے کر آتے اور تمام ملک میں پھیل جاتے۔ غرض عالم میں ایسا تہلکہ پڑا کہ اگر ملک فراق کے انتظام میں نئی اصلاح نہ کی جاتی تو یک قلم برباد ہو جاتا۔ یک قلم، ایک لمحے میں۔ سب دکھ تو سہ سکتے تھے، مگر قحط کی مصیبت غضب تھی۔ چونکہ یہ ساری نحوستیں احتیاج اور افلاس کی نحوست سے نصیب ہوئی تھی، اس لیے سب اپنے کیے پر پچھتائے۔ عالم کا رنگ بے رنگ دیکھ کر تدبیر اور مشورہ دو تجربہ کار دنیا سے کنارہ کش ہو گئے تھے، اور ایک سیب کے درخت میں جھولا ڈالے الگ باغ میں جھولا کرتے تھے یعنی کہ جھوٹے لیتے تھے۔ البتہ جو صاحب ضرورت ان کے پاس جاتا اسے صلاح مناسب بتا دیا کرتے تھے، صلاح مناسب بہترین مشورہ دیتے تھے۔ یہ سب مل کر ان کے پاس گئے کہ برائے خدا کوئی ایسی راہ نکالیے جس سے احتیاج و افلاس کی بلا سے بندگان خدا کو نجات ہو۔ وہ بہت خفا ہوئے اور کہا کہ اپنے کیے کا علاج نہیں۔
خسرو آرام ایک فرشتہ سیرت بادشاہ تھا، تم نے اس کا حق شکر نہ ادا کیا اور اس آفت کو اپنے ہاتھوں سر لیا۔ یہ افلاس ایسی بری بلا ہے کہ انسان کو بے کس اور بے بس کر دیتی ہے، مانگے تانگے کے سوا خود اس کا کچھ پیشہ نہیں۔ دیکھو اسی نے ملک فراق کو کیسا تباہ کر دیا ہے کہ دلوں کے باغ ہرے بھرے ویران ہوتے جاتے ہیں۔ اب اس کے نکلنے کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی، مگر یہ کہ ہم نے سنا ہے احتیاج و افلاس کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام محنت پسند خرد مند ہے۔ اس کا رنگ ڈنگ کچھ اور ہے کیونکہ اس نے امید کا دودھ پیا ہے، ہنر مندی نے اسے پالا ہے، کمال کا شاگرد ہے، ہو سکے تو جا کر اس کی خدمت کرو۔ اگرچہ اسی کا فرزند ہے لیکن اول تو سلطنت کا مقدمہ درمیان ہے، دوسرے ماں کے دودھ کا زور اس کے بازوؤں میں ہے، استاد کی پھرتی اور چالاکی طبیعت میں ہے۔ اب پیج نمبر 22 پر آنے والے مشکل لفظوں کے معنی سمجھتے ہیں۔ خدائی کے کارخانے یعنی کہ خدا کا بنایا ہوا نظام۔ فارغ البالی بے فکری جس میں کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، فرما بہت زیادہ، درکار کا مطلب مطلوب، طلب ہے ان کی، بے احتیاطی حاجت، افلاس غربت، پیر زادے بزرگ کے بیٹے، حضرت انسان کے طمع خام کے خمیر۔ انسان کی فطرت میں لالچ شامل ہے، طمع لالچ، طمع خام ناقص لالچ، گٹیا لالچ، رجوع کرنا، رابطہ کرنا، توجہ دینا، معتقد، عقیدت مند، ارادت مند، پیار کرنے والے۔ بدنیت کے معنی ہے خراب ارادے والا، بری نیت والا۔ نحس قدم، ناپاک قدموں والا، نحوست والا۔ رنگ بالکل بدل گیا یعنی کہ حالات بدل گئے۔ انواع و اقسام، مختلف قسموں کے، قسم قسم کی چیزیں۔ بنجر کے معنی ویران، ساگ پات، سبزیاں۔ لاچار، مجبور، بے بس، قحط سالی، خشک سالی۔ جب اناج اور پھل وغیرہ پیدا نہیں ہوتے، بارش نہیں ہوتی تو تمام سبزہ جو ہے وہ خشک ہو جاتا ہے۔ ٹڈی دل، ٹڈیوں کا بڑا گروہ، مکڑیوں کا گول یا ٹڈیوں کا لشکر۔ بوا، ایسا مرض جو ایک سے دوسرے کو لگ جاتا ہے یعنی کہ متعدی بیماری۔ گول کے گول، گروہ در گروہ، لشکروں کی صورت میں۔ تہلکہ، بڑا ہنگامہ، شور و گوگا ہونا۔ یک قلم، فوراً، اچانک، غضب، شدید غصہ۔ عالم کا رنگ بے رنگ دیکھتا، عالم کا رنگ بے رنگ دیکھ کر کا معنی ہے دنیا کی بے رونقی دیکھ کر۔ بے رنگ کا مطلب کسی چیز کا جب رنگ اٹھ جاتا ہے تو وہ آنکھوں کو پیاری نہیں لگتی، خوشنما نہیں لگتی۔ آپ ایک کاغذ کو دھوپ میں رکھ لیں، جب اس کا رنگ اڑ جائے گا تو وہ بے رنگ اچھا نہیں لگتا۔ تو عالم کا رنگ بے رنگ دیکھ کر یعنی کہ دنیا کی بے رونقی دیکھ کر۔ تدبیر، عقل، عقل و دانش سے کی ہوئی کوشش۔ کنارہ کش ہونا، علیحدہ ہونا۔ برائے خدا کا مطلب ہے خدا کے واسطے، خدا کے لیے۔ اپنے کیے کا علاج نہیں، اپنی غلطی کی تلافی نہیں کی جا سکتی۔ اپنی غلطی کو جو خود سے اپنے ہاتھ سے کی اس کو کیسے آپ سدھار سکتے ہیں؟ غلطی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ بے کس، لاچار، مجبور۔ بے بس کے معنی بھی مجبور کے ہیں۔ رنگ ڈنگ، چال ڈال، طور طریقہ۔ امید کا دودھ پیا ہے یعنی کہ وہ پر امید ہے، اس نے امید نہیں چھوڑی، وہ مایوس نہیں ہوا۔ گزران، گزر اوقات کرنا۔ اب ہم صفحہ نمبر 23 سے سبق پڑھتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ تدبیر اور مشورے کا سب نے شکریہ ادا کیا اور سیدھے محنت پسند خرد مند کے سراغ پر آئی۔ دامنے کو میں دیکھا کہ ایک جوان قوی ہیکل کھڑا ہے، چہرہ اس کا ہوا سے جرایا ہوا، دھوپ سے تمتمایا ہوا، مشقت کی ریاضت سے بدن اینٹھا ہوا، پسلیاں ابری ہوئیں، ایک ہاتھ میں کچھ کھیتی کا سامان، ایک ہاتھ میں معماری کے اوزار لیے ہانپ رہا ہے۔
اور ایسا معلوم ہوا کہ ابھی ایک برج کی عمارت کی بنیاد ڈالی ہے۔ سب نے جھک کر سلام کیا اور ساری داستان اپنی مصیبت کی سنائی۔ وہ انہیں دیکھتے ہی ہنسا اور ایک کہکہا مار کر پکارا کہ آؤ انسانوں، نادانوں، آرام کے بندو، عیش کے بندو، آؤ آؤ، آج سے تم ہمارے سپرد ہوئے۔ اب تمہاری خوشی کی امید اور بچاؤ کی راہ اگر ہے تو ہمارے ہاتھ ہے۔ خسرو آرام ایک کمزور، کام چور، بے ہمت، کم حوصلہ، بولا بالا، سب کے منہ کا نوالا تھا، نہ تمہیں سنبھال سکا، نہ مصیبت سے نکال سکا، بیماری اور قحط سالی کا ایک ریلا بھی نہ ٹال سکا۔ پہلے ہی حملے میں تمہیں چھوڑ دیا اور ایسا بھاگا کہ پھر مڑ کر نہ دیکھا۔ سلطنت کو ہاتھ سے کھویا اور تم کو منجدھار میں ڈبویا۔ آج سے تم ہماری خدمت میں حاضر رہو، ہماری آواز پر آیا کرو۔ ہم تمہیں ایسی ایسی تدبیریں سکھائیں گے کہ جس سے یہ شوریت زمین کی دور ہو جائے گی، ہوا کی شدت سے اعتدال پائے گی، گرمی سے سردی کی خوراک نکل آئے گی۔ ہم تمہارے لیے پانی سے مچھلیاں، ہوا سے پرندے، جنگل سے چرندے نکالیں گے، زمین کا پیٹ چاک کر ڈالیں گے اور پہاڑوں کی انتڑیاں تک نکالیں گے۔ ایسے ایسے دھات اور جواہرات دیں گے کہ تمہارے خزانوں کے لیے دولت ہو، ہاتھوں میں طاقت ہو اور بدن کی حفاظت ہو۔ زبردست حیوانوں کی شکار کرو گے اور ان کے آزاروں سے محفوظ رہو گے۔ جنگل کے جنگل کاٹ ڈالو گے، پہاڑ کے پہاڑ اکھاڑو گے۔ تم دیکھنا میں زمانے کو باوستہ تدبیر اور تمام عالم کو اپنے ڈب پر تسخیر کر لوں گا۔ غرض ان باتوں سے سب کے دلوں کو لبھایا۔ وہ بھی سمجھے کہ محنت پسند، خرد مند، بنی آدم کا خیر خواہ ہمارا دلی دوست ہے۔ ہاتھ جوڑ جوڑ اس کے پاؤں پر گرے، ہمت اور تحمل اس کے پہلو میں کھڑے تھے۔ اسی وقت انہیں جماعت مذکور پر افسر کر دیا۔ الغرض ہمت اور تحمل ان سب کو جنگلوں اور پہاڑوں میں لے گئے۔ کانوں کا کھودنا، اتار چڑھاؤ ہموار کرنا، تالابوں سے پانی سینچنا، دریاؤں کی دھاروں کا رخ پھیرنا، سب سکھایا۔ لوگوں کے دلوں پر اس کی بات کا ایسا اثر ہوا تھا کہ سب دفتن کمرے باندھ، آنکھیں بند کر دیمک کی طرح روئے زمین کو لپٹ گئے۔ عالم صورت چند روز میں رنگ نکال لایا، مگر نئے ڈنگ سے، یعنی ساری زمین شہر، قصبوں اور گاؤں سے بھر گئی، کھیت اناج سے اور باغ میووں سے مالا مال ہو گئے، شہروں میں بازار لگ گئے، عمارتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں، گھر آباد ہو گئے، جدھر دیکھو ڈالیوں اور گلزاریوں میں میوے دھرے، دسترخوان گھروں میں سجے، ذخیرے گلوں سے بھرے۔ کیا گھر، کیا باہر، اس کے سوا کچھ نظر ہی نہ آتا تھا۔ غرض محنت پسند خرد مند نے اس فرما بردار رعیت کی بدولت یہ کامیابیاں اور فتوحات نمایاں حاصل کر کے سلطان محنت پسند کا لقب حاصل کیا اور جا بجا ملک اور شہر قائم کر کے اپنی سلطنت جمائی۔ عزیز طلباء، اب صفحہ نمبر 23 اور 24 پر آنے والے مشکل لفظوں کے معنی دیکھیے۔ سراغ پر آئے، تلاش میں نکلے، یعنی کہ اسے تلاش کرنے لگے۔ دامن کوہ، پہاڑ کا دامن، مراد وادی۔ قوی ہیکل، تندرست و توانا مضبوط جسم والا۔ جرایا ہوا، مرجھایا ہوا۔ تمتمانا، سرخ ہونا، مشقت، سخت محنت۔ اینٹھا ہوا، اکڑا ہوا، کسا اور تنا ہوا۔ ایک برج کی عمارت، بلند و بالا عمارت، مضبوط عمارت، منہ کا نوالا، یعنی کہ آسان شکار، جسے آسانی سے پکڑ لیا گیا ہو۔ ریلا، حملہ، منجدار، دریا، ندی
یا سمندر کا درمیان جہاں پہ پانی گھومتا ہے، چکر سا لگتا ہے، اس کو بولتی ہے مجدار۔ شوریت یعنی کہ کھاری پن، بنجر پن، کہ زمین جو بنجر ہو گئی ہے وہ دوبارہ سے زرخیز ہو جائے گی، شوریت ختم ہو جائے گی۔ جواہرات، موتی، قیمتی موتی۔ آزار، تکلیف، نقصان، باوستہ تدبیر، تدبیر کے مطابق۔ عالم، دنیا۔ ڈب، انداز، تسخیر کرنا، فتح کرنا، دلوں کو لبھانا، گرویدہ بنا لینا، دلوں کو متاثر کر لینا۔ برداشت، تحمل کے معنی برداشت کے۔ مذکور، جس کا ذکر ہو چکا ہے، ابھی جس کا ذکر ہوا ہے اس کو کہتے ہیں مذکور۔ پانی سینچنا، آبپاشی کرنا یعنی کہ پودوں میں پانی ڈالنا، کھیتی میں پانی ڈالنا۔ دفتن، اچانک، فوراً، بغیر وقت ضائع کیے۔ کمر باندھنا، تیار ہونا۔ رنگ نکال لیا، خوش نما بنا دیا۔ اس طرح سے سبق نمبر 4 کی تدریس، مشکل الفاظ کے معنی اور تشریح کرنے کا طریقہ مکمل ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ میرا یہ سلسلہ آپ کے لیے ضرور فائدہ مند ہوگا۔ اگر آپ ان ویڈیوز کو بغیر سکپ کیے دھیان کے ساتھ اپنی کتاب سامنے رکھ کر سنیں گے اور مشکل الفاظ کو یاد رکھیں گے اور ان کے معنی یاد کریں گے، اچھی بات کو سن کر دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے ساتھی طالب علموں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامی و ناصر۔